ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کا یہ فرمان، آقا کا یہ فرمان جوامع الکلیم میں سے ہے، یعنی بات مختصر ہو مگر معنی بہت ہی زیادہ اور گہرے ہوں۔ ایسی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جوامع الکلیم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کا مقصد تھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی نصیحت فرمائیے جس سے اسلام کامل ہو، اس کے حقوق کی حفاظت ہو اور باقی باتوں کی رہنمائی بھی اسی سے ہو جائے۔ بڑا جامع سوال تھا اور میرے آقا نے بڑا جامع جواب دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں انتہائی جامع مگر بڑا ہی مختصر الفاظ میں جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، پھر اس پر استقامت اختیار کرو۔ اب اللہ پر ایمان لانے کا مطلب جو اس کی شرح میں لکھا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پر ایمان لانے سے مراد سارے عقائد اسلامیہ ماننا ہے، جو بھی اسلام کے جتنے عقائد ہیں نا ان کو تسلیم کرنا۔ لہذا اس میں توحید و رسالت، حشر و نشر، ملائکہ، جنت و دوزخ سب پر ایمان لانا داخل ہے۔ اب اس میں استقامت کا لفظ تھا کہ اس پر استقامت حاصل کرو، اس پر قائم رہو، مستقیم رہنا۔ یہ حدیث پاک کا ایک حصہ تھا کہ اس پر فاستقیم کا جو لفظ حدیث پاک میں آیا، تو استقامت کیا ہے اس کو اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں استقامت اختیار کرنا بہت ہی مشکل اور سخت کام ہے، کیونکہ یہ انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ ایک چیز پر استقامت لینا، اب آگے جا کر چھوڑ دینا، پھر لینا، پھر چھوڑ دینا، یوں استقامت۔ مختلف بزرگان دین نے استقامت کو اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا استقامت کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ امر و نہی پر عمل میں اخلاص کرے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ فرائض ادا کرے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے استقامت کا مطلب ہے کہ انسان ہر اس بات کو اختیار کرے جس کا اللہ پاک نے حکم دیا، اور ہر اس چیز سے بچ جائے جس کا اللہ پاک نے منع فرمایا۔ استقامت کیا فرمایا؟
استقامت یہ ہے کہ انسان ہر اس بات کو اختیار کرے جس کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، اور استقامت یہ ہے کہ ہر اس چیز سے بچ جائے جسے اللہ پاک نے منع فرمایا کہ یہ نہیں کرنا۔ یہ استقامت کا معنی بڑا پیارے پیارے معنی اس وقت ہمارے سامنے میننگ آ رہے ہیں۔ پھر فرماتے اس میں دل کے افعال بھی آ جاتے ہیں اور جسم کے اعمال بھی۔ چنانچہ اور کتابوں میں بھی استقامت کے بہت سارا معنی بیان کیے گئے ہیں، اور وہ جو کتابیں اس موضوع پر اس پر ہمیں وضاحت مل جاتی ہے۔ ان تشریحات سے معلوم ہوا کہ استقامت سے مراد سارے اعمال اسلامیہ پر سختی اور پابندی سے عمل کرنا ہے۔ اب یہ اس کا پورا خلاصہ بیان ہوا کہ اس سے معنی کیا سامنے آئے۔ جو پوری یہ تشریحات بیان کی گئی استقامت کی، حدیث بیان ہوئی، حدیث کی شرح بیان ہوئی، اب اس کی مزید ایکسپلینیشن بیان کی جا رہی ہے کہ ان تشریحات جو اس پہ شروحات بیان کی گئی، جو وضاحت بیان کی گئی، اس سے معلوم یہ ہوا کہ استقامت سے کیا مراد ہے؟ اعمال اسلامیہ پر سختی اور پابندی سے عمل کرنا۔ اس لیے ہمارے دین میں استقامت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے استقامت وہ صفت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ابھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، علامہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استقامت کی بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے۔ میں انشاءاللہ اسی کی وضاحت آپ کو کرنے جا رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرماتے استقامت وہ صفت ہے جس سے انسان کے اعمال کامل اور اکمل بنتے ہیں۔ استقامت کی بدولت بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں، اور جس میں استقامت نہ ہو اس کی کوششیں ضائع اور محنت رائگاں چلی جاتی ہے، محنت کوششیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اب کسی کام کو کرنے پر ہم پھر جب آ گئے تو پھر آ گئے۔ ماشاءاللہ ہمارے کئی اسلامی بھائی، اب حدیث کی شرح کے تحت نہیں، میں ایک جنرل ڈسکشن کر رہا ہوں، ہمارے استقامت بھی یہ عمومی طور پر جس لفظ و باتیں کی جاتی ہیں وہ بھی مستقل مزاجی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یار اس کو مستقل مزاجی ہے، کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے تو مستقامت کے ساتھ اسے یہ نبھاتے ہیں۔ جنہیں استقامت نصیب ہوتی ہے نا، وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہی گیا ہے، اپنی عام زندگی میں بات کریں، آج یہ کام کریں گے کل وہ کام کریں گے، پرسوں یہ کام کریں گے ترسوں وہ کام کریں گے، کوئی کام بھی مستقل طور پر نہیں کرتے۔ میرا واسطہ پڑا ہے ایسے بعض اسلامی بھائیوں کے ساتھ کہ ایک عرصہ گزر جاتا ہے انہیں دینی ماحول میں، لیکن بسا اوقات یہ کوئی کام استقامت سے نہ کرنے کی وجہ سے کسی اہم کام کو نہیں کر پاتے، یا کسی اہم کام کو دیا جائے تو 4 دن کے بعد پھر کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں، کہیں قافلوں میں سفر کریں گے تو پھر واپس آ جاتے ہیں، ارادے بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ پیارے سبھیو، جن کو اللہ نے استقامت دی ہوتی ہے نا، ان کے ارادے بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ ایک بار ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، بڑی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں، پھر اس پر جمے رہتے ہیں، اس پر ڈٹے رہتے ہیں، تو اللہ کریم انہیں ان کے عمل میں برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ اہل تصوف نے کہا استقامت 1000 کرامات سے بہتر ہے۔ یعنی اگر اللہ کا بندہ کرامت دکھانے کے بجائے سیدھی راہ پر ڈٹا رہے تو یہی سب سے بڑی بزرگی ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا استقامت یہ کرامت پر فوقیت رکھتی ہے، کہ ایک شخص دن رات اللہ کی عبادت میں اور جو کام دین نے متین نے
کہ میں جو اسلام نے دین میں جو بیان کیے گئے تو وہ ایک استقامت ہوتی ہے. جیسے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص کئی دنوں تک رہا، اور رہنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو جاتے جاتے اس نے اپنے تاثرات یہ دیے کہ حضور میں آیا تھا، آپ کا بڑا نام سنا تھا اور سوچا تھا کہ کوئی کرامات دیکھوں گا، لیکن بڑے دن گزر گئے، آپ سے کبھی کوئی کرامت نہ دیکھی. اب یہ کرامت وہی کہ ہاتھ بڑھائیں گے تو سیب آ جائے گا، پانی پہ چل لیں گے، ہوا میں اڑ لیں گے وغیرہ وغیرہ، کرامات کے تعلق سے مختلف مضامین بیان ہوتے ہیں. تو میرے تو کوئی ایسی بات آپ نے دیکھی نہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تو نے مجھے کوئی خلاف شرع کام کرتے، خلاف سنت کام کرتے دیکھا؟ کہ یہ تو نہیں دیکھا. کہ پھر اور کیا کرامت دکھاؤں میں تمہیں؟ یہ ہم سب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسے بڑی اہمیت دی ہے. اس طرح کے جو اعمال ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں نا، جو استقامت والے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ملاوٹ نہیں ہے، اس میں بندہ دھوکہ نہیں دے سکتا. دیگر چیزیں تو استدراج تک چلی جاتی ہیں، لیکن اگر ایک شخص کو آپ دیکھتے ہیں کہ سنتوں پر عمل کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، یعنی نہ آپ کو فرائض چھوڑتے ہیں، نہ سنتیں چھوڑتے ہیں، اور دیگر احکام اسلام ہے جس کی ابھی ہم نے وضاحت سنی، اس پر ڈٹ کر عمل کرتے ہیں اور استقامت کے ساتھ عمل کرتے ہیں، تو یہ قابل تعریف ہے. ہمیں اپنے قافلوں میں جیسے یہاں بھی آپ آئے، اس میں ہمیں استقامت کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے. ایک چیز آپ نے ارادہ کیا، آپ نے فیصلہ کیا، اب اس پر جمے رہیں، اور پھر شریعت کی پابندی اور شریعت کی پاسداری یہ بہت اہمیت رکھتی ہے استقامت کے عنوان پر. یہ خلاف شرع کام نہیں کرتے، خلاف سنت کام نہیں کرتے، اور پھر اس کی برکتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں. مزید یہ کہ یہ حدیث میں جو بیان ہوا استقامت کے تعلق سے، میں آپ کو استقامت پر ایک بڑی ایمان افروز بات سناتا ہوں. ایمان پر استقامت اللہ جسے عطا کرے. حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں اسلام لائے جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مقیم تھے، وہیں رہ رہے تھے، اور صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے. حضرت یہ جو ارقم بن ابی ارقم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے. جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو جس دن مسلمان ہوئے اسی دن آپ نے اسلام ظاہر بھی کیا اور اسلام کی دعوت بھی دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں یہ صحابی بھی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ نام میں لے رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی اور نام ہے کہ جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا. اور عشرہ مبشرہ میں بھی ان میں کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام ہیں. ایک نام جو آپ کے نیکی کی دعوت اور اسلام کی دعوت پر جو مسلمان ہوئے، یہ حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو یہ اس وقت کے چندی مسلمان تھے، تو قریش ان کو بے حد ستاتے تھے. اب جو ایمان لاتے تھے ان کو ستایا جاتا تھا، ان پر ظلم کیا جاتا تھا، ان پر زیادتی کی جاتی تھی. ان پر بھی بڑا ظلم ہوا حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ پر. تو یہاں تک کہ کوئلوں پر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹا دیا جاتا تھا. اس قدر آزمائش تھی. امیر المومنین حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ آپ کی پیٹھ نظر آ گئی. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ نظر آ گئی. آپ نے دیکھا کہ پوری پیٹھ مبارک پر سفید سفید زخموں کے نشان ہیں. ارشاد فرمایا کہ اے خباب، یہ تمہاری پیٹھ پر زخموں کے نشان کیا ہیں؟ دریافت فرمایا کہ بتایا
حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کفار مکہ مجھے آگ کے جلتے ہوئے کوئلوں پر پیٹھ کے بل لٹا دیتے، میری پیٹھ سے اتنی چربی پگھلی کہ کوئلے بھی بجھ گئے، اور میں گھنٹوں بے ہوش رہا، مگر رب کعبہ کی قسم جب مجھے ہوش آیا تو سب سے پہلے زبان پر یہی کلمہ جاری تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی مصیبت سن کر آنکھوں میں آپ کے آنسو آ گئے، آپ کی استقامت کیسی تھی، اور فرمایا اللہ اللہ، یہ پیٹھ کتنی مبارک و مقدس ہے جو محبت رسول کی بدولت آگ میں جلائی گئی ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس پر استقامت، جو حدیث پاک آپ نے جو سنی کہ اللہ پر ایمان لانا، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پر ایمان لائے، مسلمان ہوئے، صحابی بنے، اب اتنے ہی ظلم و ستم، کتنی زیادتیاں ہوئی، جلتے کوئلوں پر لٹا دیا گیا کہ آپ کی جلد پگھل گئی، کوئلے بجھ گئے، مگر اور پھر بے ہوش ہو گئے، مگر جب ہوش آتا ہے تو زبان سے کیا نکلتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ حدیث پاک کی کتنی زبردست عملی شرح ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیرت کا بھی میں نے واقعہ آپ کے ساتھ آپ کو بیان کیا۔ میرے پیارے صاحب بھائیو، یہ دین جو ہم تک پہنچا یہ بڑی مشقتوں کے ساتھ، یہ تو ایک صحابی کا واقعہ ہے، ایسے کتنے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اور یہ استقامت کی داستان ہمیں کربلا میں بھی نظر آئی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار فیصلہ فرما لیا کہ میں یزید کے ہاتھ تک بیعت نہیں کروں گا، آپ نے اللہ کی راہ میں جان قربان کر دی، مگر آپ اپنے اس فیصلے پر کیسے قائم رہے کہ نانا کے دین پر کوئی حرف نہ آئے۔ الحمدللہ یہ وہ قربانیاں ہیں جن کا صدقہ ہے کہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج ہمیں یہ قربانیاں پکارتی ہوں گی کہ اے امت رسول، اے امت محمد، کہاں ہو، کیا کر رہے ہو؟ اپنی آرام دہ زندگی سے باہر آؤ، وہ دین کی خدمت کرو۔ مبارک ہو میرے ان اسلامی بھائیوں کو جو پنجاب و مختلف شہروں سے نکل کر عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں آئے، علم دین سیکھنے کے لیے آئے، ماشاءاللہ، اور ان میں کئی خوش نصیب ہیں جو 12 ماہ کے لیے آئے، 12 دن کے لیے آئے، 1 ماہ کے لیے آئے، فیصلہ آباد کے اطراف سے، اور پنجاب اور دیگر شہروں سے، دیگر صوبوں سے بھی آئے، بلوچستان سے بھی آئے، ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، اور یہ اللہ پاک کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی راہ میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقین مانے کوئی بھی اس میں اپنے اوپر فخر نہ کرے، بلکہ صرف اللہ پاک کا شکر ادا کرے، یا اللہ یہ تیرا کرم ہے جو تو نے میرے دل میں بات ڈالی، اور میں اپنے گھر سے نکل کر فیضان مدینہ تک آیا، یا کوئی بھی کہیں بھی اللہ کی راہ میں بندہ سفر کرتا ہے اور اللہ کے لیے سفر کرتا ہے، دین متین کی خدمت کے لیے سفر کرتا ہے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، سنتوں کو عام کرنے، سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے سفر کرتا ہے، یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک کی توفیق ہے۔ اس گئے گزرے دور میں اللہ پاک جسے توفیق دے کہ وہ سفر کر کے اپنی سفر کی صحبتیں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اللہ کریم ہمیں استقامت بھی دے، اور ہم جس مقصد کو لے کر چلے ہیں اللہ کریم اس مقصد پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس میں ہمیں اور برکت عطا فرمائے کہ اگر ہم تھوڑے دن کے لیے آئیں تو زیادہ دن کے لیے آ جائیں۔ کل ایک اسلامی بھائی خصوصی مندی مذاکرے میں کہہ رہے تھے، حضور میں 3 دن کے لیے آیا ہوں، لیکن میں نے نیت کے لیے کہ میں 12 دن رہوں گا، پھر کہتے میں 1 مہینے کا قافلہ کی انہوں نے نیت کر لی۔ اب یہ کہ اللہ پاک دل بدلتا ہے، کوئی آتا ہے تو 3 گھنٹے میں اس کا دل نہیں لگتا اور چلا جاتا ہے، کوئی آتا ہے کہ 3 دن کے لیے آیا مگر اس کا دل 12 دن کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر دل کرتا ہے میں 1 ماہ کے لیے سفر کروں گا۔ تو یہ اللہ پاک دل میں ڈالتا ہے، تو ہمیں اس پر اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں استقامت کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنی چاہیے، اور
سنتیں سیکھنے سکھانے کے قافلوں میں سفر کرتے رہنا چاہیے. اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باہر سے انشاءاللہ آپ کا حلقہ بھی جاری رہے گا. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ. مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کے دن کفار منہ کے بل چلیں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی آیا ہے. نحشرہم یوم القیامت علی وجوہہم عمیا وبکما وصما. ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے. ان تینوں حالتوں کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں کیا گیا ہے، اور اس سے متعلق صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے 6523. پہلی حدیث کے بالکل ساتھ والی حدیث اس کے بعد میں آنے والی، اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ان رجلا قال یا نبی اللہ کیف یحشر الکافر علی وجہہ یوم القیامہ قال الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا قادرا علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر کو اس کے چہرے کے بل کس طرح اٹھایا جائے گا؟ یعنی یہ جو ذکر ہے یہ مطلب کیفیت کیا ہوگی؟ ارشاد فرمایا وہ رب جس نے اسے دنیا میں 2 قدموں پر چلایا. یہ اللہ کی قدرت سے انسان چلتا ہے، اگر رب نہ چاہے تو 2 پاؤں پر چلنا بھی ممکن نہ ہو. یہ اللہ کی ارادت سے ہے، اس کی چاہت سے ہے، اس کی قدرت سے ہے. تو ارشاد فرمایا کہ وہ رب جس نے اسے دنیا میں 2 قدموں پر چلایا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ قیامت کے دن اسے چہرے کے بل چلائے؟ اور کیوں نہیں، وہ اس بات پر ضرور قادر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت.
مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی
داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی، داستان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ کربلا کے جانثاروں کو ایک مہینے کے روزوں کے برابر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم شریف کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے شان عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پیارے بچے، اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور سب تلاوت تو کریں گے، پارہ کون سا ہے، سورت کون سی ہے؟ پارہ نمبر 30 سورۃ الانشراح۔ ماشاء اللہ، چلیں شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِذَا فرغت فانصب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب۔ صدق اللہ العظیم۔
ماشاء اللہ، اللہ پاک کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، پروگرام شان عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے بچوں میں خوش آمدید کرتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی حضرت علامہ یوسف بندی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، پروگرام سٹارٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ اور اگر دوسرا سیگمنٹ منقبت کا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو منقبت شامل کریں۔ جی بالکل شروع کرو۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے منقبت۔ خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے چراغ بزم عرفان حضرت فاروق اعظم ہے رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا حضرت فاروق اعظم ہے عطا رب صبح حضرت فاروق اعظم ہے نہ کیوں وہ ذات چمکے جس نے دین پاک چمکایا نہ کیوں وہ ذات چمکے جس نے دین پاک چمکایا جہاں کے مہر تابا حضرت فاروق اعظم ہے جہاں کے مہر تابا حضرت فاروق اعظم ہے داماد علی و ناز نے حضرت
रज़ा